دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ دین اسلام کا وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد حاضر امام کا عقیدہ ہے، اور حاضر امام کی ہدایت کے مطابق ہمارا طریقہ آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے طریقے کی تعلیم کے مطابق امام زمان مذہب کی تشریح کرتے ہیں، مذہب کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، اور زمانے کے مطابق کس طرح مذہب پہ عمل کیا جائے اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ جماعت کی جو مذہبی تشکیل ہے، جس کو ریلیجیس فارمیشن کہتے ہیں، یعنی ہماری باطنی، روحانی اور مذہبی زندگی کیسی بنے، اس کی ہدایت بھی زمانے کے امام دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو وسائل ضروری ہیں، جو تعلیم کے مواد ہیں، وہ بھی زمانے کے امام فراہم کرتے ہیں اپنے اداروں کے ذریعے۔ ہمارے آئین کے مطابق ٹریڈیشنلی دین اسلام میں تعلیم اور تعویل، یہ دونوں رسپانسبلٹی زمانے کے امام کے پاس ہے، یعنی مذہب کے بارے میں جو بھی ایجوکیشن دینا ہے، تعلیم دینی ہے، وہ بھی زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے، اور تعویل یعنی جو بھی انٹرپریٹیشن ٹائم کے مطابق، زمانے کے مطابق ضروری ہے، وہ بھی زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو جماعتوں تک کنوے کرنے کے لیے امام زمان کی طرف سے جماعت میں ادارے، انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے یہ چیزیں ہماری جماعتوں تک آتی ہے۔ جہاں امام زمان کی طرف سے ہمیں تعلیم اور تعویل فراہم کی جاتی ہے، وہاں ہمارا طریقہ انڈیویجول سرچ، انڈیویجول انٹرپریٹیشن، پرسنل سرچ، اپنی ذاتی روحانی ترقی کے لیے راستہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس کی بھرپور آزادی دیتا ہے۔ ہمارا طریقہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس جو کچھ اوپر سے آ جائے آنکھیں بند کر کے چلو، تمہیں تمہاری عقل استعمال کرنے کی یا تمہیں تمہارے انڈیویجول سرچ کی، پرسنل سرچ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری جماعت میں، ہمارے طریقے میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ آن دا کنٹرری، امام زمان عقل کی استعمال کو انکریج کرتے ہیں۔ امام زمان پرسنل اسپریچول سرچ، انڈیویجول اسپریچول سرچ کو انکریج کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے طریقے میں جو بیت الخیال کا نظام ہے، جہاں روحانی ترقی کے لیے زمانے کے امام کی طرف سے بخشش دی جاتی ہے، اگرچہ وہ ایک کلیکٹیو گروپ ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ ایک مجلس کی صورت میں ہے، پھر بھی زمانے کے امام اس کو پرسنل سرچ اور انڈیویجول سرچ کا نام دیتے ہیں، کہ اگرچہ آپ گروپ میں آتے ہیں، مگر یہ کوشش، یہ تلاش، یہ جستجو، یہ پریکٹس آپ کے انڈیویجول ہے، اور ہر فرد کا زمانے کے امام کے ساتھ ایک انڈیویجول لنک ہے، اور اس میں زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ جماعتوں پر امام زمان کی جو مہربانی اور شفقت ہے، اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ جماعت ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہے، راہ راست پہ رہے، کسی کے ورغلانے میں نہ آئے۔ اس کے لیے امام ٹائم ٹو ٹائم جماعت کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم جماعت کو آگاہ کرتی رہتی ہے کہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے اپنی تھنکنگ میں، اپنے نظریات میں اور اپنی پریکٹسز میں زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق ہم آہنگی رکھیں۔ فارسی میں ایک بہت اچھا مقولہ ہے، بڑی اچھی بات کہی جاتی ہے کہ چوں میں بینی کے نابینا او چا است، گر خاموش بے نشینی گناہ است۔
ویسے تو ہم خاموشی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، مگر یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ کوئی نابینا انسان، کوئی اندھا انسان جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، اس وقت تم خاموشی کی صفت اختیار کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ خاموشی خدا کو بڑی پسند ہے، تو وہ گناہ ہے۔ اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ اندھا نابینا انسان کنویں کی طرف جاتا ہے اور اس وقت تم خاموش بیٹھے رہو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ تمہارا کام ہے اٹھو، یا تو اس کو جا کر بولو، سب سے اچھا یہ ہے کہ پیار سے ہاتھ پکڑ کے اسے کہو کہ جناب اس طرف نہیں، اس طرف جائیے، یہاں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو بالکل یہی شفقت زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے، یہی شفقت اداروں کی طرف سے آتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جماعتوں کو چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم ماں باپ، ہم میں جو لوگ پیرنٹس ہیں اور اپنے بچوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی صبح سے رات تک لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، بیٹی یہ نہیں کرو، میرے خیال سے جتنے بھی بچے ہیں ہماری جماعت میں، بلکہ جہاں بھی جتنے بچے ہوں گے، وہ سب اپنی دعاؤں میں خدا سے ایک ہی سوال پوچھتے ہوں گے کہ کیا پیرنٹس کو بھی پیدا کرنا ضروری تھا دنیا کے اندر، کہ جن کو سوائے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اور کچھ آتا نہیں ہے؟ کیا ہم سے دنیا نہیں چل سکتی تھی؟ اتنی اچھی چل رہی ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ آپ نے کیوں ان کو پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ؟ لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ پیرنٹس بنتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے پیرنٹس کو وہی جملے ریپیٹ کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس ان کے لیے کرتے تھے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہیں کرو، کتنا امپورٹنٹ تھا اور کتنا اہم تھا، جس نے ہم کو صراط مستقیم پہ رکھا ہے اور راہ راست پہ رکھا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہمارے لائف میں اداروں کی طرف سے بھی آتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ یہ امام کی شفقت اور امام کی مہربانی کا ہماری زندگی میں حصہ ہے۔ تو جب ہم انڈیویجول انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرسنل سرچ کی بات کرتے ہیں، تو پرسنل سرچ، انڈیویجول انٹرپریٹیشن ہماری جماعت میں بالکل ویلڈ ہے، مگر وہ وہاں تک ویلڈ ہے جب وہ انڈیویجول کی اپنی ذات تک رہے۔ مجھے میری اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، مجھے میری اپنی روحانی جستجو کرنے کا پورا حق ہے، لیکن مجھے اپنی رائے اور اپنی جستجو کو جماعتوں پر یا جماعت کے ایک اچھے خاصے تعداد پر یا اس کو کسی گروپ کی صورت دے کر اس پہ نافذ کرنے کا مجھے رائٹ نہیں ہے۔ یا میں مولا کے اداروں کے پاس جا کر کہوں جناب دیکھیے یہ میرا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، آپ جو کروا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہم آپ سے جو کہتے ہیں وہ آپ کیجئے، یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ یہ تعلیم زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے۔ تو جہاں ہمیں اپنا انڈیویجول اپروچ، انڈیویجول سوچ رکھنے کی آزادی ہے، وہاں اس کو کسی اور فارم میں جماعت میں سپریڈ کرنے یا جماعت کے دیگر افراد کو اس سے انفلوئنس کرنے کی جو کوشش ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یا ہم کوئی جماعت میں ایسا کوئی پیرلل ایجوکیشن، مذہبی تعلیم کا کوئی ایسا سسٹم ہم شروع کریں کہ جو ایک فارمل صورت اختیار کر جائے، ایک باقاعدہ صورت اختیار کر جائے کہ بھئی مذہبی تعلیم کا ہمارے پاس یہ بھی ایک راستہ ہے اور آپ اس راستے پر بھی آئیے، تو یہ ہماری جماعت میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، امام کے لیے کام مشکل پیدا کر دیتے ہیں، اداروں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً جو بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، ہم دل کی گہرائی سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بدنیتی سے یہ کام نہیں کرتے، ان کا انٹینشن برا نہیں ہوتا، وہ بہت ہی نیک نیتی سے اسپریچول سرچ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خود ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے کیا واقعی وہ چیز اچھی ہے یا نہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی پلیز آپ ایسا نہ کریں، تو کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔
اور ان کو اچھا لگتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیت بیان فرمائی اس کے لیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے؟ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ریفارم کر رہے ہیں، ہم تو سدھار رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہا بھئی ہم تو امپروومنٹ لا رہے ہیں، ہم تو تبدیلی لا رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ یاد رکھنا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہے، مگر ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ جن چیزوں کو وہ اصلاح کہہ رہے ہیں، ریفارم کہہ رہے ہیں، چینج کہہ رہے ہیں، ترمیمات کہہ رہے ہیں، وہ دراصل فساد ہے جن کا ان کو علم نہیں ہے. تو امام زمان کی ہدایت کے مطابق ہمارا راستہ بہت سیدھا ہے، صاف ہے، سادہ ہے. زمانے کے امام تک ہمارا اپروچ ہے تو اس میں زیادہ اپنی انٹرپریٹیشن ڈال کر ڈیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. میں نے پہلے ہی کہا جو چیزیں انیشیٹ ہوتی ہیں بہت انوسنٹلی ہوتی ہے. جیسے ایک پوائنٹ سے آپ دو لائن ڈرا کرتے ہیں، دو اسٹریٹ لائن ڈرا کریں، اس میں بہت ہی معمولی سا فرق ہو اگر اس دو لائن کے ڈائریکشن میں، تو آپ جتنا آگے جاتے جائیں گے اس دونوں لائن میں ڈسٹینس اتنا بڑھتا جائے گا. مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آس پاس دیکھتے ہیں بہت ہی انوسنٹلی شروع ہونے والے گروپس 20-30 40 سال کے بعد ایک صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھئی یہ کہاں آ گئے ہم لوگ، یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا تھا. اور پھر ہم خود اس کے ساتھ اتنے دور تک کیری کر چکے ہوتے ہیں کہ نہ واپسی کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ واپسی کا ٹائم بچتا ہے ہمارے پاس. تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے. انگریزی میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلٹ، CULT، کلٹ، جس کے معنی خفیہ گروپس کے ہیں، پوشیدہ گروپس کے ہیں. کوئی ایسا گروپ جو سیکریٹلی اپنا کام کرتے ہیں، اپنی باتیں سیکریٹ رکھی جاتی ہے، ان کی اپنی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. امام زمان کی ہدایت کے بعد اس دائرے میں آ کر اس میں فردر مزید کلٹس کی پاسبلٹی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے. امام زمان کی ہدایت بہت واضح ہمارے پاس ہے اور اسی کے مطابق ہم آگے چلیں. ہم ان گروپس کو جو بھی نام دیں، نام بڑے پیارے ہوتے ہیں، نام بڑے انوسنٹ ہوتے ہیں، نومینکلیچر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، بات انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے اور ہمارے طریقے میں انٹرپریٹیشن کا حق زمانے کے امام کا ہے. آپ جانتے ہیں 60s کے اندر بامبے میں ست سنگ پنجے بھینڑوں کے گروپ کو بند کرنے کے لیے حاضر امام کو انٹروین کرنا پڑا. آپ سوچیں جب امام خود اٹھ کے کسی چیز کے بارے میں فرمایا I don't want to hear this word anymore، ست سنگ یعنی اچھے لوگوں کا ملن. آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذہب کی باتیں کریں، بھئی کیا پرابلم ہے اس کے اندر. لیکن اگر زمانے کے امام اپنے ڈسکرپشن میں یہ جج کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں سننا نہیں چاہتا، ان سے آپ کہو کہ صبح جا کے بیت الخیال میں بیٹھ کے اپنی عبادت کرے. اس وقت سے آج تک ہمارے فارمل ایجوکیشن میں ست سنگ کا ورڈ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ست سنگ بیچارے کا خود کا قصور نہیں ہے. جب اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے لائف سٹائل میں ایک خاص چینجز لاتے ہیں، اس سے فیملی میں، جماعت میں پرابلم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور زمانے کے امام اس لیے منع کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ اسے گنان کی مجلس کا نام دے، آپ اسے علم کی مجلس کا نام دے، آپ اسے کوئی فرمانی گروپ کا نام دے یا کوئی ابھیاسی گروپ کا نام دے یا کوئی قرآن ڈسکشن کا گروپ کا نام دے، ان ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہے.
کوئی بھی نام چینج کرتے رہیں اور نام لوگ رکھتے رہیں. سمپلی چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق ریلیجیس ایجوکیشن سے ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق مذہبی ایجوکیشن سے ہے اور مذہبی ایجوکیشن کی ذمہ داری طریقہ بورڈ کا کام ہے. اگر ہمیں ایکسٹرا نالج چاہیے، ہم پرسنل سرچ میں آگے جانا چاہتے ہیں، طریقہ بورڈ سے بات کریں، اداروں سے بات کریں. طریقہ بورڈ کے پاس آ کر آپ اپنی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ کریں. آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو وہ ایکٹیویٹ کیسے ہوں گے؟ جب آپ کہیں گے تب پتہ چلے گا کہ جماعت کی یہ ضرورتیں ہیں. تو طریقہ بورڈ کوشش کرے گی آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے. طریقہ بورڈ کے میٹیریل کتاب کی صورت میں موجود ہے. IIS سے اتنی کتابیں آ رہی، زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق آ رہی ہے. تو اگرچہ یہ چیز دیکھنے میں ہمیں بہت معصوم سی نظر آتی ہے، لیکن لانگ رن میں جا کر خود ہمیں اپنا نقصان ہوتا ہے. میں صرف ایک فرمان کے حوالے سے ہی بات کر لوں کہ بھی ہم کسی محفل میں بیٹھ کے ہمیں پچھلے امام کے فرامین سننے کا بڑا شوق ہے. ہم امام حسن علی شاہ علیہ السلام کا فرمان پڑھیں گے، امام علی شاہ علیہ السلام کا فرمان پڑھیں گے، ہمارے پچھلے جامع کے امام کا فرمان پڑھیں گے. آپ نے اگر، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہ آیا ہو، لیکن آئے تو بھی آپ اس کو طریقہ بورڈ کے حوالے کر دیں. کچھ اس قسم کے فرمان سرکولیشن میں گئے کہ کوئی عام اسماعیلی اٹھ کر بھی کہے گا کہ یہ اسماعیلی مذہب کی سروس نہیں کی گئی ہے، ڈس سروس کی گئی ہے. کیسی باتیں امام کے نام سے جماعتوں میں پھیلا دی گئی ہے. اور جب ہم پچھلے جامع کے امام کے فرامین پڑھتے ہیں، ہم 1910 کا فرمان ڈسکس کرتے ہیں، 1920 کا فرمان پڑھتے ہیں. آف کورس فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ فرمان ہر زمانے کے لوگوں کی انٹلیکچول لیول اور ہر زمانے کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیے جاتے ہیں. اور امام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے 70 سالہ امامت کے دوران 70 مرتبہ اپنا فرمان چینج کیا ہے. اب آپ بتائیے کون سا فرمان پڑھیں گے؟ تو مولا فرماتے میرا آخری فرمان پڑھو. لیکن ہم زیادہ زور 1905 کے فرمان کو دیتے ہیں، 1899 کے فرمان کو دیتے ہیں. پھر بھی فرمان ہے، مگر یاد رکھیں فرمان میڈیسن ہے. میڈیسن کی طرح میں خوراک کی طرح ہم خود گنان پڑھتے ہیں، کالے بھوجن جے جمیا تنا آج شاہ وکھان. کل جو کھانا کھایا اس کی آج تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاضر امام کیا فرماتے ہیں؟ حاضر امام کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر نے 1940 میں میرے دادا یا پردادا کو کیا میڈیسن پرسکرائب کیا تھا، آج میں وہ میڈیسن اپنے لیے یوز کروں گا؟ نہیں کروں گا. اگرچہ دادا جان کو اس میڈیسن سے بڑا فائدہ ہوا تھا، مگر آج شاید میں 10 دفعہ اس کو چیک کراؤں گا کہ دادا جان نے کیا کھایا تھا. تو ہر زمانے کا اپنا انداز ہوتا ہے. آج تو آپ میڈیسن کا ایک پیکٹ اٹھاتے بھی ہیں تو ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں نا. حالانکہ وہ ہماری صحت کے واسطے، پھر بھی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے تو آپ نہیں ہاتھ لگاتے ہیں. امام کے فرامین مولا خود فرماتے ہیں. حاضر امام کے 50 سال کے پچھلے فرمان آپ لے لیجئے، خود آپ دیکھیں گے مولا کے فرامین میں کتنے چینجز آئے، کتنی تبدیلی آئی ہے. کانٹیکسٹ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، زمانے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، بلکہ زمانے سے آگے چلنا ہمارا نصب العین ہے، اور یہ زمانے کے امام ہم کو بتاتے ہیں. تو اگر ہم فرمان پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے حاضر امام کے فرمان پہ کانسنٹریٹ کریں. انسٹیٹیوشن سے کہیں کہ وہ آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کرے گی، مگر اس کو جب ہم کسی گروپ کی صورت میں لے آتے ہیں، فارمل صورت میں لے آتے ہیں، میں عرض کروں اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. دونوں سے میری مراد جو آرگنائز کرنے والے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. جو آرگنائز کرتے ہیں شاید جس طرح میں نے کہا یہ بڑا انوسنٹ ہوتا ہے، ان کو خود کو پتہ نہیں چلتا کہ گریجولی ان کی ایک پوزیشن ڈیولپ ہوتی ہے
جو شاید وہ خود اپنے اندر یہ سمجھ لے یا دوسرے بار بار ان کے پاس آ کر ان میں یہ تھاٹ ڈال دے کہ بھئی تم بہت ایلیویٹڈ ہو، تمہارا مقام بہت بڑا ہو گیا ہے، تم پہنچے ہوئے یا پہنچی ہوئی ہو، تم امام اور مرید کے بیچ میں انٹرمیڈیری کے طور پہ ہو، تو مجھے بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ یا واقعی جب اتنے لوگ بولتے ہیں تو ایسا ہوگا۔ پھر کوئی میرے پاس آتا ہے، جی میری فلان گزر گئی ہے یا فلان مرحوم ہے، ان کی روح کے بارے میں ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے، اور لٹرلی میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں بھئی وہ روح کہاں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آنکھیں بند کر کے روحوں کا احوال بتاتے ہیں۔ دیکھیے فرسٹ آف آل ہماری جماعت کے اندر امام زمان کے فرامین واضح ہیں، ہدایات واضح ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر بٹوین مرید اینڈ دا امام کوئی اسپریچولی ایلیویٹڈ پولز یا پلرز یا پوزیشنز یا پیپل یا اسٹیٹس نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو ہی گروپ ہیں، حاضر امام اینڈ مرید، فنش۔ مرید امام نے فرمایا نرسری کے بچے سے لے کر کونسل کا پریزیڈنٹ سب میری نظر میں برابر ہے۔ امام نے ہلکا سا اشارہ ایون بیت الخیال تک کے فرمان میں ہم کو نہیں کیا ہے کہ ہم نے جماعت میں فلان لوگوں کو یا کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو ایلیویٹڈ بنایا ہے۔ ان کے پاس جایا کرنا، ان سے پوچھتے رہنا، ان کے گائیڈنس لیتے رہنا، ان کے پاس بیٹھتے رہنا تو میں ترقی ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم نے خود اپنے اندر ڈیولپ کی ہے۔ تو جن لوگوں کو حالات ان پوزیشنز پہ لے جانے کے لیے پش کرتے ہیں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتے ہیں اور کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں جو آگے چل کے نقصان ہوگا۔ امام کے اتھارٹی میں انکروچمنٹ ہونے لگتا ہے انوسنٹلی، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام کے دائرے میں ہے، میرے دائرے میں نہیں ہے۔ اور جب ان مجالس یا ان کو کبھی کہیں مجالس کا نام بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ٹرمینولوجی میں ایک جماعت خانوں میں ہونے والی چیزوں کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جب ہم ان گروپس میں ان کے سیشنز میں جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بھی کافی کچھ اپنا داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنا عقیدہ داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنا ایمان داؤ پہ لگاتے ہیں۔ 30-40 سال بعد میں جا کر جب لوگوں نے ایک صبح یہ سنا کہ یہ ایسا ہو گیا ہے کسی گروپ کے بارے میں، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا ہونے والا ہوگا، مگر ہو گیا۔ کہاں سے کہاں نکل گئے، انہوں نے اپنے ایمان تک کو داؤ میں لگا دیا تھا۔ اور ہمارے پاس بہت ٹائم نہیں ہے، اگر ہم اتنا لمبا ٹائم کسی کے پیچھے دے دیتے ہیں تو وڈرا ہونے کا یا ریپینٹ کرنے کا، پھر ریورس میں آنے کا کتنا ٹائم بچتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک رتن تم نے امولک لادھو تینے جتن کرینے راکھیجے، وست جوئی نے ویپار جکیجے تے جڑ جڑ ہاتھ نہ دیجے۔ ہم نے آپ کو ایک جواہر، ہیرے جواہرات دیے ہیں، ایک پرل آپ کو دیا ہے، اس کو بہت سنبھال کے رکھنا، آدمی دیکھ کے بات کرنا، ہر ایک کے ہاتھ میں جا کے نہیں دینا۔ تو یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہر ایک کے حوالے کرنے کا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم علم کی بات کرتے ہیں، ہم معرفت کی بات کرتے ہیں، ہم بیت الخیال کی بات کرتے ہیں، اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ ہمیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہم صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پرابلم کرے گا، ہمیں پرابلم کرے گا نا، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہم انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے۔ بچہ یہ کہے کہ بھئی میں کچھ بھی کھاتا ہوں میں بیمار پڑوں گا، پیرنٹس کو کہ تم کو کیا پرابلم ہے، پیرنٹس ٹالریٹ نہیں کر، بیٹا تم کو نہیں معلوم، ہم کو تو معلوم ہے کہ یہ آگے چل کے خود تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فائن، جب لوگ کہتے ہیں معرفت کی بات کرتے، آپ مجھے بتائیے معرفت کی باتوں میں ہم کیا بات کرتے ہوں گے سوائے بیت الخیال کی بات کرنے کے، سوائے مذہب کی بات کرنے کے، سوائے روحانیت کی بات کرنے کے؟ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا بیت الخیال کا 1991 کا فرمان، آپ میں سے بہت سے لوگ مولا کے اس ملاقات میں موجود تھے، ایک دو سینٹنس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت ہی کلیئر کیٹیگوریکل ہے، اس کو فردر انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ چاہیں گے اس کو بھی انٹرپریٹ کریں، آپ کا شوق ہے بے شک کریں، مولا جماعت کو فرمان فردر انٹرپریٹیشن کے واسطے نہیں چھوڑتے ہیں، امام کا تو کام ہی ہے کہ کلیئر کٹ میسج ہو، اور یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔
It is a matter, بیت الخیال کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں, it is a matter which you individually are seeking. Even for the Imam of the time to articulate to you a matter such as this is complex. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی تم کو اس کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہوں تو میرے لیے بھی یہ بہت کمپلیکس ہے, بہت مشکل ہے. And if it is complex for me, it will be extremely difficult for you. اگر میرے لیے اتنا مشکل ہے تو تم سمجھ سکتے ہو تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا. Therefore, don't try and discuss it among yourselves. اس کو اپنے آپس میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کرنا. If you are successful, that is in بندگی, keep that happiness to yourself. It is personal, it is individual. اگر آپ عبادت میں کامیاب ہیں اپنے پاس رکھیں, یہ آپ کا ذاتی ہے اور یہ آپ کا انفرادی ہے. Even if you try to share it with others, you will fail because it cannot be shared. اگر آپ کوشش بھی کرو گے کہ اس کے بارے میں کسی کے ساتھ بات کریں تو بھی آپ ناکام ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بھئی ہم کیا کرتے ہیں, ہم معرفت میں کیا باتیں کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ بند مٹھی میں جتنی معرفت آتی ہے کھول دینے میں نہیں ہوتی. ایک بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے, زمین میں چلے جانے کے بعد اس کو فردر ڈسکس نہیں کیا جاتا, وہ اپنے ٹائم میں درخت بن کے سامنے آتا ہے. اگر ہر صبح جا کر زمین کھود کے دیکھوں کہ بیج کتنا نکلا, بیج کتنا آگے بڑھا, درخت کب بنے گا, تو وہ مر جائے گا. اس کو کھودا نہیں جاتا, اس کو کھول کھول کے دیکھا نہیں جاتا. ایک دفعہ دل میں اتر گئی وہ بات تو دل میں رکھنے جیسی ہے. امام سلطان صلی اللہ علیہ اپنے فرمان کے اندر بعض اوقات یہ ہدایت ہمیں دے چکے ہیں بہت پہلے, صرف آپ کی یاد دہانی کے واسطے. مولانا نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے دعوت کرنی ہے اور میں اپنے گھر میں قصے پڑھواؤں گا, تو گھر میں قصے پڑھوانے کا حکم نہیں ہے, منع ہے. اب اس سے زیادہ کیٹیگوریکل فرمان کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں آپ کو اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ بڑے کانگوا یعنی بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یہ بہت ہی خراب ہے, یہ بہت گناہ کا کام ہے. اس جیسا دوسرا بڑا گناہ کوئی نہیں. اور یہ بات کرنے والے سے خدا پوچھے گا کہ اس نے کیوں بات کی, اور پوچھنے والے سے بھی پوچھے گا کہ تو نے کیوں پوچھا. اس وقت کیا جواب دیں گے. اس کام میں آپ داخل ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کے متعلق دوسروں سے بات نہ کرنا, یہ بہت ہی ضروری بات یاد رکھنا کہ اس کے بارے میں دوسروں سے بات نہ کرنا. اس کام کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا یہ آپ کے لیے ہے, دوسروں سے بات کرنے کی اجازت نہیں. اب ہم آپ کو اس کام کے متعلق فرمان فرماتے ہیں, مگر آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کی بات کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اپنے خفیہ دھرم کے متعلق یعنی معرفت کی بات کسی سے نہ کرنا. اگر کریں گی, خواتین سے مخاطب ہے, اگر کریں گی تو آپ اپنے آپ کو گنوا بیٹھیں گے. یو ول لوز یور سیلف, اپنے آپ کو کھو بیٹھیں گی اگر آپ یہ اپنا راز جو ہے وہ شیئر کرنے لگیں گی اور کسی کے ساتھ بات کرنے لگے گی. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی جگہ لینا چاہوں گا. آپ میں سے جو بزرگ ہیں جنہوں نے کراچی میں بہت لمبا عرصہ گزارا ہے وہ جانتے ہیں, جو ہماری ماضی قریب کی ہسٹری کو ٹریس رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے ارلی 20th سینچری میں کراچی میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. ہمارے کچھ بزرگ تھے, 2 بزرگوں کا تذکرہ آتا ہے, ہمیں نام سے مطلب نہیں, خاندان سے مطلب نہیں, صرف میں کیونکہ یہ بڑی بھاری بات ہے, بہت دل کو دکھانے تکلیف پہنچانے والی بات ہے, اس لیے سرسری ریفرنس دے کے جاتا ہوں. 2 بڑے اچھے عابد بزرگ تھے ہماری جماعت میں جنہوں نے عبادت میں بڑی پروگریس کی تھی, ترقی کی تھی, اور وہ اس طرح کے علم کی محفلیں کیا کرتے تھے اور اس علم کی محفل میں وہ گنانوں کو انٹرپریٹ کرتے تھے. تو ہمارے پاس ایک گرنتھ میں ہے کہوں یا تھا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ریکارڈ کے واسطے ہے مگر امام کی نظر میں وہ تھا ہو گیا ہے. سید گلمالی شاہ
جسے غلام علی شاہ بھی کہتے، جن کا ایک گنان ہم پڑھتے ہیں، مال خزینہ بہت جو بھریا اس میں نہیں کچھ تیرا، ان کا ایک موٹا سا گرنتھ ان سے منسوب ہے، منہر ایک گرنتھ، اس گرنتھ میں بہت سارے چیزیں ہیں، بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم ایک سینٹنس اٹھاتے ہیں تو اس کا انٹرپریٹیشن کرتے کرتے اس میں ایک پارٹ آتا ہے، ہری تھی ہریجن موٹیرا کہیے، کہ ہری سے ہریجن یعنی مالک سے غلام بڑا ہے، جو مولا ہے اس سے کبھی کبھی غلام بڑا ہوتا ہے۔ سیکنڈ لائن یہ کہا گیا کہ امام ہری تریگن پر ہریجن تریگن نہیں، مگر امام تین عالم کا علم رکھنے والا ہے جو مرید نہیں ہوتا، مگر وہ ایک سینٹنس اٹھایا، ہری تھی ہریجن موٹو، امام سے مرید بڑا ہوتا ہے، بس یہ ایک انٹرپریٹیشن چل نکلا، گروپ ہوا، جماعت میں ایک ڈویژن بن گیا، مولا جماعت میں تشریف لائے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا پہلے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب امام کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، جب امام کو آ کے لائن ڈرا کرنا پڑتا ہے، امام کو ابھی بھی امام کی حضور میں یہ گروپس کی چیزیں ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا کنسرن ہوگا کہ جب امام خود اپنے مخ مبارک سے فرمائے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ تو امام نے انٹروین کیا، جماعت میں ان کو بلایا، ان کو پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے انٹرپریٹیشن لائے، کہا یہ منہر کا انٹرپریٹیشن ہے۔ بعض اوقات ناراضگی میں انوسنٹ چیزیں چلی جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے، امام نے فرمایا منہر کو جلا دو، پہلے تو منہر پن، اب وہ اتنا ایک پیارا سا کلام پیر کا، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا تو وہ انوسنٹ چیز پہلے گئی ہاتھ سے، منہر جلا دو۔ میں صرف درمیان میں ایک بات کہوں کہ ابھی بھی ہماری جماعت میں کچھ لوگ انوسنٹلی منہر کے پارٹ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ منہر کا پارٹ ہے۔ میں صرف آپ کو بتا دوں، یہ وینتی اگر آپ پڑھتے ہیں کہ شرن آویانی راکھو لاج، دیا کرو تمہیں نکلنکی مہاراج، وینو اس طرح کے جو پارٹ آتے ہیں، یہ منہر کا پارٹ ہے۔ یہ وہ گرنتھ ہے جس کو مولا نے جلانے کا حکم دیا، منہر جلانے کا حکم ہوا۔ مولا نے فرمایا دیکھو، انگلش میں ورڈ یوز کرنا مجھے آسان لگتا ہے، عربی کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ مولا نے ان دونوں پہ کرس کیا ہے، ایک بار استعمال کروں گا عربی اردو کا لفظ، کہ لعنت کیا، اور فرمایا جماعت سے کہ تم بھی کرو جو میں کر رہا ہوں، ان دونوں کو ایکسپیل کرتا ہوں۔ یہ وہ بزرگ تھے، انہوں نے کوئی فوج کشی نہیں کی تھی امام کے سامنے، یہ کوئی جلوس لے کر تلوار ہاتھ میں لے کر امام کے خلاف نہیں نکلے تھے، مریدوں کا قتل عام نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں آخان جیم خانہ میں وہ کنویں کے اوپر تختی رکھ کے تختی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے کہ کہیں آنکھ لگ جائے تو کنویں میں گر جاؤں، اتنے اسٹرانگ عبادت کرنے والے تھے، عابد لوگ تھے، بندگی کرنے والے لوگ تھے۔ امام نے فرمایا قرض کرو ان پہ، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، اور اس تاریخ کو مولا نے فرمایا تم آج خوشی مناؤ کہ امام نے تم میں سے شیطان کو دور کیا ہے، اور آنے والے ہر سال تم یہ دن جو ہے عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا۔ آپ میں سے بغیچے والے جو لوگ ہوں گے آپ کو یاد ہوگا، میں 1965 میں کراچی آیا ہوں، تب تک بغیچے جماعت خانے میں اس دن شام کو عید سیلیبریٹ ہوتا تھا، جو میں سمجھتا ہوں 1969 کانفرنس کے بعد یہ بند ہو گئی۔ ایونٹ اپنی جگہ پہ، سب چیز اپنی جگہ پہ، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام نے جن لوگوں پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دشمنوں کی لسٹ میں آتے ہو، بعض اوقات وہ بہت ہی امام سے قریب ہی رہنے والوں کے لسٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ستپن کھنڈا کیری دھار، یہ تلوار پہ چلنے والی چیز ہے، اس کو، اور ہمارے لیے کیا پرابلم ہے؟ زمانے کا امام ہے، ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہے، منزل پہ لے جا رہا ہے، گائیڈنس بھی دے رہا ہے، ریسورسز بھی دے رہا ہے، جیسا لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے، اتنا اسپوائل کر رہا ہے، اب اور کیا ضرورت ہے؟ ہاں، فردر اسپریچول ڈیولپمنٹ کا،
سرچ کا شوق ہے کتابیں پڑھیں. مارکیٹ میں بڑی اچھی کتابیں ملتی ہے, روحانیت پہ لاکھوں کتاب ہے, ویب سائٹ میں اچھے میٹیریل ہے, پڑھیں, اسکالرس سے ڈسکس کریں. ٹائم ٹو ٹائم کبھی 4 دوست آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کر لیا, کوئی بات نہیں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ مولا انکریج کرتے ہیں, مگر پلیز فار گاڈ سیک بہت ہو گیا. ہماری جماعت میں گروپنگ نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جماعت کافی ڈیمیج ہو چکی ہے. انفارمل گروپس سے میں ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں اداروں کی طرف سے, وائنڈ اپ کیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے, ہم جماعت کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ادارہ آپ کو ویلکم کرتا ہے, آئیے طریقہ بورڈ سے بات کیجئے کہ بھئی میں الوائز ہوں, میں ماسٹر ہوں, میں گرو ہوں, میرے پاس نالج ہے, میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو آفیشیلی طریقہ بورڈ کے ساتھ کمپیٹیبل میٹرز کے ساتھ آپ کو انکریج کریں گے. آئیے آپ ہمارے سسٹم میں, ہم ایک ہی رخ میں چلیں بجائے کہ ڈفرینٹ رخ میں جائیں. اگرچہ اس پر کافی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہے, لیکن میں اس امید کے ساتھ اپنی بات بند کرتا ہوں کہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, بہت زیادہ بولنے اور بہت بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ہماری جماعت بہت سمجھدار ہے, صراط مستقیم پہ رہے, امام زمان کی ہدایت کے دائرے میں رہے, انسٹیٹیوشنز کے جو امبریلا ہے اس کے نیچے رہے, ہم سب کے لیے اچھا ہے. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے, جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ دیندار, اللہم صلی علی محمد.